اب بیت گئے کتنے زمانے، چلے آؤ جاگے ہوئے فتنوں کو، 1100 برس کیسے گزارے میرے آقا، 1100 برس کیسے گزارے میرے آقا، غیبت میں جو گزری ہے سنانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا، وہ ماتمی ہے اور وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وأنت حل بهذا البلد، اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، ووالد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور ولسانا وشفتین، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے؟ فلقتحم العقبہ، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ فک رقبہ، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیما ذا مقربہ، یتیم یا خاک نشین او مسکینا ذا متربہ، مسکین کو کھانا کھلانا، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ ہم آخری دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ شیطانی قوتیں، دجالی نظام ہمیں اور ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے برسر پیکار ہے۔
ایسے میں صرف دین ہی کا راستہ ہے جو ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہلاکت اور تباہی سے بچا سکتا ہے۔ وقت کی اس اہم ضرورت کے پیش نظر BIS نے کلاس 2 سے لے کے 9 تک کے بچوں کے لیے سنڈے کلاسز کا اہتمام کیا ہے۔ علماء کے زیر نگرانی ہمارے ٹرین ٹیچرز بچوں کو قرآن، عقائد، احکام، اخلاق اور سیرت معصومین کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے جدید ایجوکیشنل میتھڈز یوز کیے جاتے ہیں۔ BIS کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے بچوں کو دجالی نظام کی جلغار سے بچا سکے اور معاشرے کو مفید، مہذب، ہمجہت اور فعال افراد فراہم کر سکے۔ برائے تاجویل ظہور امام حجت علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ، اب بیت گئے کتنے زمانے چلے آؤ، جاگے ہوئے فتنوں کو 1100 برس کیسے گزارے میرے آقا، 1100 برس کیسے گزارے میرے آقا، غیبت میں جو گزری ہے سنانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا، وہ ماتمی ہے اور وہ نمازی ہے کوئی اور، وہ ماتمی ہے اور وہ نمازی ہے کوئی اور، ان ساری فصیلوں کو، ان ساری فصیلوں کو گرانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا، جب آنا ہوا جانا مگر خواب میں میرے، جب آنا ہو آ جانا مگر خواب میں میرے، کب آؤ گے مولا، بتانے چلے آؤ، ہو قادر مطلق کی تم ہی آخری حجت، ہو قادر مطلق کی تم ہی آخری حجت، مجبوروں کو مختار بنانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا، سکہ ابو سفیان کا ہر سمت رواں ہے، سکہ ابو سفیان کا ہر سمت رواں ہے، سکہ ابو طالب کا، سکہ ابو طالب
ارمان ہے غیبت سے صدائے کے سبتے جعفر ذرا اشعار سنانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا، کب آؤ گے مولا، بتانے چلے آؤ۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، ہماری گفتگو شناخت منافقین، منافقت کی پہچان اور سورہ مبارکہ منافقون کی تفسیر کے عنوان سے جاری ہے۔ میں پچھلے سیشن میں نے ایک بحث شروع کی تھی کہ جو تاریخی اعتبار سے اسلام میں منافقت کے ریشے کو، منافقت کی جڑ کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ عین ممکن ہے کہ بعض دوستوں کے ذہن میں اور شاید کچھ فیڈ بیک بھی مجھے ایسا ملا کہ بعض دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں تاریخ میں بہت ڈیپ جا رہا ہوں، تو میں آپ کو اشارتاً یہ بات عرض کر دوں کہ تاریخی ابحاث کی ابھی ہم صرف جس کو کہتے ہیں نا ایک تلچھٹ، اس میں ہیں۔ اگر میں ڈیپ جانے لگوں تو تاریخ ایک اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس میں ایک ایک موضوع کے اوپر جو ہے وہ کئی تفصیلی ابحاث جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ بعض کی طرف یقین کریں کہ میں نے صرف اشارہ کیا ہے، میں لیکن سمجھتا یہ ہوں، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو ڈسکشن ابھی میں آپ کے پاس کرنے جا رہا ہوں، ایک تو میں آپ کو تقریباً یعنی چیلنج یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہ ابحاث یکجا اور اس طرح سے منظم صورت میں کہیں نہیں ملیں گی، تقریباً کسی کتاب میں۔ یعنی مجھے خود اس کے اوپر کام کرنے میں وقت بھی لگا اور اللہ نے توفیق عنایت کی کہ جو بعض کڑیاں ملیں اور بعض ابحاث جو ہے وہ سمجھ میں آئیں، اور بعض چیزوں کی تحلیل خداوند کریم کا لطف و عنایت ہے، ورنہ بندے کی اس میں کوئی ذاتی 1% بھی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات سے یہ کہیں کہ ہم کہیں تک پہنچے یا کچھ کیا۔ لطف پروردگار شامل حال رہا ہے، اور آئندہ بھی اگر اس کا لطف و عنایت شامل حال رہا تو ہم کوئی قابلیت پیدا کریں گے، ورنہ بندے کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ابھی بھی میں نے تاریخ میں ڈیٹیلز جو ڈسکشن ہے اس کو نہیں چھیڑا ہے، میں بہت ہی اجمالی طور پہ اوپر سے بحث کرتا ہوا آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو آپ کے پاس تاریخی اعتبار سے یہ اسناد ہونی چاہیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منافقوں کا جو جریان ہے، منافقوں کی جو موجودگی ہے، ایک پورا سلسلہ ہے جو جاری ہو رہا ہے۔ جریان سے مراد جو ہے ہماری وہی ہوتی ہے عربی میں وہ چیز کہ جو جاری ہے، یعنی یہ جو ایک سلسلہ ہے منافقوں کا۔ دیکھیں ایک بڑی عجیب سی بات ہے نا، آپ کسی بھی انقلاب میں، کسی بھی تحریک میں آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو دو طرح کے افراد معمولاً نظر آتے ہیں، ایک وہ جو کہ اس کے حامی ہوتے ہیں اور ایک وہ جو اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ یہ جو منافقت والا پورشن ہے، منافقت والا جو حصہ ہے، یہ آپ کو بہت کم ملے گا۔ یعنی دیگر آپ ذرا جا کر دیکھیں، دنیا کے اندر بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں، بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں، بڑی بڑی نہضتیں ہوئی ہیں، ان سب کے اندر آپ کو منافق یہ جو لفظ ہے اس کا رول کہیں تقریباً نہیں ملے گا آپ کو کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا موافق ہیں لوگ اس کا ساتھ دینے والے یا مخالف ہیں۔
اچھا یہ جو درمیان کا ہے یہ اگر آپ کو ملے گا جاسوسی کے عنوان سے کسی ایک سسٹم میں اپنے آپ کو انٹری دے کر اور آپ نے اس کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور اس میں سے کچھ ان کے راز نکالنے کے لیے اس طرح کے عنوان سے تو آپ کو چیز ملے گی، لیکن ایک پورا جریان جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک پوری جو ہے وہ سسٹمائز، اگر آپ دیکھیں سسٹمیٹک ایک سلسلہ ہے کہ جو اوائل سے جاری ہے اور جس کے آثار آج تک ہیں. یعنی اگر آپ اسلام کی 1400 سال کی ہسٹری کو آج اگر دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو یہ 3 رخ اسلامک ہسٹری میں بڑے واضح طور پر نظر آئیں گے. ایک رخ وہ کہ جو اسلام کا موافق ہے اور جو اسلام کی حفاظت اور صحیح معنی میں اسلام کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. دوسرا پورا ایک آپ کو رخ نظر آئے گا کہ جو مخالف ہیں، سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اسلام سے جنگیں کی ہیں، مسلمانوں کو انہوں نے لیکن کفار کی شکل میں، مشرک کی شکل میں، اسلام دشمن قوت کی شکل میں. لیکن ہم اور آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں جو سب سے زیادہ خطرناک جریان رہا ہے، جس نے بشدت اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، وہ جریان جو ہے منافقت کا جریان ہے، وہ سلسلہ منافقت کا سلسلہ ہے. اور فرام دا ویری بگننگ اس سلسلے نے اپنے آپ کو شروع کیا. لہٰذا اگر ہم اور آپ اس منافقت کے ان ریشوں کو، ان جڑوں کو دین مبین اسلام میں نہیں سمجھ پائیں گے تو ہمارے لیے کربلا کی جو ٹریجڈی ہے وہ کبھی واضح نہیں ہوگی. ہمارے اور آپ کے اوپر یہ کبھی بھی واضح نہیں ہوگا کہ ہمارے آئمہ کیا کردار کرتے رہے ہیں. اس لیے کہ جب آپ ایک خالی ذہن کے ساتھ صرف یہ تصور کر لیتے ہیں کہ بھئی مسلمان تو تھے، تو پھر آپ فوراً سوچتے ہیں کہ بھئی اگر مسلمان تھے تو ہمارے ائمہ نے کیا رول پلے کیا، ہمارے ائمہ کا کیا کردار رہا ہے. ٹھیک ہے ہمارے ائمہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ حکومتیں نہیں آئی ہیں، لیکن ائمہ نے جو ہے وہ کیا کردار ادا کیا ہے اور کیا رول رہا ہے. بظاہر میں دیکھیں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن بڑے احتیاط کے ساتھ کہ کچھ لوگ لیکن ہیں وہ سوال کرتے ہیں، نوجوان آ کے ہم سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امامت کا جریان جو ہے یا امامت کا جو سلسلہ ہے وہ بیک فٹ پر رہا ہے. یعنی ایک شکست کی کیفیت ہے جو محسوس ہوتی ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتنے ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مثلا آپ سے کہا جاتا ہے جی فاتح خیبر کیسے اپنے گھر میں جو ہے مقید رہ سکتا ہے. فاتح خیبر جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ اس کی گھر کے دروازے کو آگ لگایا جائے، اس کی بیوی کو جو ہے در و دیوار کے درمیان میں پیسا جائے اور اس کے بچے کو شہید کیا جائے، اور وہ پھر بھی کب انسانی غیرت جو ہے وہ یہ اجازت دیتی ہے کہ کوئی فاتح خیبر جیسا مرد جو ہے اور رجل جس کو پیغمبر کی زبان نے کہا ہو اور اتنا جو ہے بہادر ہو، بس آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک پورا جریان شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا مخدوش پڑ جاتی ہے. اور ہمارے نوجوان ہماری طرف دیکھتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ پھر کیسے ہوا. تو عزیزان من، اسی لیے آپ سرچ کر رہا ہوں کہ جب تک یہ منافقت کا جریان، آپ سورہ منافقون پڑھ رہے ہیں بغیر منافق کو سمجھے، بغیر منافق کو پہچانے، تو اگر تو معذرت چاہتا ہوں، مطلب میں یہ جملے شاید نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن میرا اپنا تھوڑا سا کوشش ہے، یہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا ہوں، نہ میرا طریقہ ہے، نہ میں ایسا ہوں، نہ کچھ ایسا نہیں کہہ رہا. میری کوشش ہے، میں دین کا ایک نہایت ہی ادنا سا اپنے آپ کو طالب علم بھی ڈکلیئر نہیں کر سکتا. عالم بہت دور کی بات ہے عزیزان من. ایک ایسے طالب علم کے طور پر کہ جس نے اپنی زندگی میں یہ سارے سوال دیکھے ہیں اور ان سوالات کے جواب کو تلاش کرنے کی ایک شاید چھوٹی موٹی کوشش کی ہو، لیکن میں نے اتنی کوشش نہیں کی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے راستے دکھائے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ میں یہ راستے اپنے سینے میں لے کر جانا نہیں چاہتا. میری اپنی خواہش صرف یہ ہے کہ میں آپ تک یہ چیزیں منتقل کروں، اپنے نوجوانوں تک منتقل کروں، ان کی ان علمی مشکلات کو دور کروں، ان کی ان تاریخی کوئریز کو سالو کروں، تاکہ ان کو سمجھ تو آئے کہ ہمارے ائمہ نے کس فیز سے اسلام نکال کر ہمیں دیا ہے. اور غیبت کبریٰ کے زمانے تک ائمہ نے ہمیں کہاں تک پہنچایا ہے، پھر غیبت کبریٰ میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا رول ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ورنہ ہم نابود ہو چکے ہوتے. لہٰذا یہ ابحاث سرسری طور سے گزرنے کا اگر مثلا پلان ہو، دیکھیں میرے لیے بعض چیزیں شاید بہت آسان ہیں، یعنی میں آپ کو اوپر سے ترجمہ کر کے اس کے حوالے سے چند ایک باتیں بتا دوں اور تاریخ میں ایک دو باتیں آپ کو سامنے بیان کر کے اور تیزی سے نکل جاؤں، یہ کام نسبتاً آسان ہے ہمارے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اور بھی افراد موجود ہیں اور ان کی طرف مراجعہ کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، مطلب میں خدا نخواستہ آپ لوگوں کو وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات ساری یہ ہے کہ عزیزان من، میں اس چیز میں مجبور ہوں، مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے اپنے زمانے کے امام کو جواب دینا ہے. تھوڑی سی میری کوشش صرف یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو آپ تک پہنچا سکوں کہ جو پروردگار نے لطف اور عنایت کی، اور مجھے کچھ چیزیں جو سمجھ میں آئیں پھر اساتید سے ان کو ڈسکس کیا، کتابوں سے ان کے جو ہے وہ حوالے نکالنے کی کوشش کی،
بہرحال ہماری کوشش یہ، میں اس سے زیادہ اس پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. عرض خدمت یہ ہے کہ یہ جریان، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو اہم ترین ڈاکیومنٹیشنز ہیں وہ ہمیں انہی حوالوں سے ملتے ہیں. جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب ہمارے پاس کوئی ایک بھی دلیل ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بہت ساری شخصیات، مثلا بنی امیہ کے یہ تو پیسے والے لوگ تھے، ان کے لیے یہ چیزیں کرنا بہت عام سی بات تھی کہ یہ اپنے بچوں کی بہترین پرورش کے لیے ان کو شہر سے باہر کہیں بھیجیں. تو ہمیں کوئی ریکارڈ آ کر بتائے کہ فلاں شخص جو ہے بنو امیہ کی جو ہے وہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں جگہ پر گیا، فلاں شخص فلاں جگہ پر گیا. لہذا تھوڑا سا تاریخ میں ان چیزوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے وہ یعنی پیغمبر کی حفاظت کا سلسلہ جاری ہے، اور پوری تاریخ میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے جن لوگوں سے پیغمبر کی حفاظت، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کویسچنز ہیں، ان کو کوئریز بنائیں اور ان کو ریوائز کریں کہ مشرکین مکہ کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. ابھی پیغمبر نے کسی بھی طرح کی اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی آپ نے بتوں کو کہیں پر برا بھلا کہنا نہیں شروع کیا ہے. ابھی یہ جو 40 سال ہیں they are very important to know many things. ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیوں حضرت ابو طالب، اچھا اس بات پر تمام عالم اسلام متفق ہے کہ حضرت ابو طالب نے جو ہے وہ آپ کی محافظت کی اور آپ کی حفاظت کی. تو ان لوگوں سے پوچھو تو صحیح کہ اگر حضرت ابو طالب کو خطرہ نہیں معلوم تھا، اگر حضرت ابو طالب کوئی چیزیں نہیں معلوم تھیں، تو پھر وہ کس چیز کے، کیا صرف ایک بھتیجے کے عنوان سے آپ حفاظت کر رہے ہیں؟ اس چیز کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جان اپنے بھتیجے پہ لگا دیں بغیر کسی ایسے ساؤنڈ ریزن کے. یہی تو تاریخ میں ثابت ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جگہ بدل رہے ہیں. لہذا دیکھیے منافقت کا جریان جب ڈیپ اترتا ہے تو وہ کیا کیا نقصانات پہنچاتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی بات، وہ سچے بھائی کا ایک پڑھا ہوا نوحہ، اس کے مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ کم ہے یہ کارنامہ دور امیر شام، ایمان کو کفر، کفر کو ایمان بنا دیا، کافر بنا دیا ابو طالب سے شخص کو، اور سفیان سے لئیم کو مسلمان بنا دیا. یہ حقیقتیں، یعنی آپ دیکھیں کہاں سے کہاں جو ہے وہ منافقت کی جو ہے وہ ضربت کا اثر جو ہے وہ پہنچ رہا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسی شخصیت کے لیے جو ہے ان کے ایمان کے اوپر بحث ہو رہی ہے، گرچہ آپ کی شخصیت وہ ہے کہ جس کا میرے خیال سے اسلام اور ایمان اظہر من الشمس ہے. لہذا حضرت ابو طالب کو کئی جگہوں پر بحیرہ راہب کا واقعہ بڑے کر و فر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، مگر بحیرہ راہب کے دور میں اس نے حضرت کو بتایا نہیں، جناب ابو طالب کو بتایا نہیں کہ یہ بچہ، یہ جوان کون ہے، اور اس نے منع کیا شام جانے سے. تو یہ ساری کی ساری باتیں یہ ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ جناب ابو طالب پوری طرح سے اویئر تھے، انہیں پوری طرح سے پتہ تھا کہ میں کس کی حفاظت کر رہا ہوں. اور پھر سے میں ایک سوال کروں گا، آپ سے دوبارہ ریپیٹ کروں گا، ابھی تو مشرکین مکہ کے سامنے آپ کی حیثیت ایسی ہے ہی نہیں. ان کے نزدیک تو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی دل عزیز شخصیت ہیں، امین صادق کہہ رہے ہیں، آپ لوگ وہاں کے غریب لوگوں کی مددیں کر رہے ہیں، آپ ان کے جو ہے وہ مسئلے مسائل سالو کرا رہے ہیں. تو آپ تو اس پہلے 40 سال کے اندر ان کے بڑے ہر دل عزیز شخصیت ہیں. تو حضرت ابو طالب کون سا خطرہ ہے جس سے آپ کو سیو کر رہے ہیں؟ آپ مجبور ہیں یہ کہنے پر کہ وہ یہودی تھے کہ جو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام ان سے ان کو نجات دلانے کی کوشش کر رہے تھے. اب اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دنیاوی عمر کے 40ویں سال پر بعثت کا واقعہ پیش آتا ہے، اور پیغمبر کو جو ہے پروردگار کی طرف سے اپنی رسالت کو ظاہر کرنے کا سلسلہ اور وحی رسالی کے آغاز کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دین مبین اسلام کا آغاز کرتے ہیں. تو کیا وہ یہودی جو پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سے حضرت کو نقصان پہنچا سکے، آپ کے خاص طور پر اعلان نبوت کے بعد وہ بیک فٹ پر چلا گیا ہوگا؟ کیا اس نے اپنی تمام کوششوں کو ترک کر دیا ہوگا؟ یہ تو نہایت ہی ایک احمقانہ سی بات ہے کہ وہ لوگ جو کہ ابھی تک پیغمبر نے اپنی رسالت کو اظہار نہیں کیا تھا اور صرف نشانیوں کے بلبوتے پر آپ کو نبی سمجھتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ خطرہ اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اب جب آپ نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا اور اپنے آپ کو آخری رسول ہونے کے طور پر ڈکلیئر کر دیا، بتا دیا یہودیوں کہ میں وہی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے،
اور یہودی اس چیز پر اب جتنے دل برداشتہ ہوئے ہوں گے، یعنی ان کی نظروں میں جو ہے وہ کوئی ایک آدھ شاید امید جو باقی بچی ہوئی ہوگی وہ ختم ہو گئی کہ آخری نبی ہمارے درمیان سے آئے گا. لہٰذا اب انہوں نے پوری طرح سے جو پلاننگ کی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ کسی طرح سے اسلام کو استحکام دینے سے پہلے، لہٰذا اب آپ دیکھیے تاریخ اسلام میں جا کر دیکھیے کہ تقریباً آپ کو کوئی یہودی جو ہے وہ پہلے ایرا میں، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول بعثت سے 13 سال مکہ میں، تو کیا مکہ میں یہودی نہیں ہیں؟ کیسے کیسے بڑے بڑے مشہور نام ہیں، آپ مجھے لا کر دکھائیے تاریخ میں کہ کتنے یہودی جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں. نہیں ہوئے مسلمان. مدینہ میں آنے کے بعد آپ جائیے اور جا کر دیکھیے کہ کتنے یہودیوں نے آ کر ڈائریکٹ شروع میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام لے کر آ رہے ہیں، ان میں سے اکثر جو تعداد ہے وہ مشرکوں کی ہے، اور مشرکوں میں سے بھی غریب پسا ہوا طبقہ اور اس طرح کے افراد ہیں کہ جو آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں. اب لازمات ہے پیغمبر کے درمیان جس وقت پیغمبر کی تحریک کا آغاز ہوا اور وہ لوگ پیغمبر کو نقصان نہیں پہنچا سکے، تو یہ پلاننگ ان کے پاس پہلے سے موجود تھی کہ کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے کہ جن کو جو ہے وہ داخل سسٹم کیا جائے، جو سسٹم کا حصہ بنے رہیں، اطلاعات بھی فراہم کرتے رہیں، اور اگر کہیں وہ مناسب موقع مل جائے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید بھی کر دیا جائے. لہٰذا اب دیکھیے مکہ کے اندر جو جریان ہے، یہ جو منافقت ہے، اس کو پہچاننے کا جو ذریعہ ہے، میں نے اس کو کئی جگہ پہ دہرایا ہے کہ وہ جو ذریعہ ہے منافقوں کو پہچاننے کا وہ ہے آزمائش کی گھڑی. میں اس بات کی طرف آتا ہوں. پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ایک جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ڈیموگرافک انالیسز ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور پھر میں اسی گفتگو کو انشاءاللہ یہیں سے آنورڈ شروع کروں گا. اور دوبارہ ایک مرتبہ عرض کر دوں کہ یہ جو تاریخی اعتبار سے گفتگو ہے یہ انشاءاللہ لاسٹ سیشن ہے. اس کے بعد ہماری زیادہ تر کوشش یہی ہوگی کہ ہم قرآن کی آیات اور اس کے مطالب کو زیادہ فوکس کریں، اور منافقوں کی قرآن کے اندر جو علامات ہیں اور قرآن نے جن کو ڈسکس کیا ہے ان میں سے بعض کی طرف توجہ کر سکیں. کیونکہ میں نے پھر عرض کیا کہ میں ڈیٹیل میں اگر جاؤں گا تو نہ ہمارے پاس نہ ٹائم ہے نہ گنجائش ہے، اور پھر گفتگو جو ہے وہ بہت طولانی ہو جاتی ہے. خوب ڈیموگرافک انالیسس غور کیجیے گا. آپ کاغذ قلم اپنے پاس رکھیں، ان چیزوں کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، ان کے اوپر ورک کر سکتے ہیں. میری خواہش ہے کہ ہمارے بعض دوست اس پہ کام بھی کریں، خاص طور پہ جو ہسٹری کی سبجیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جو ہے وہ 11ویں ہجری کی ابتدا میں ہو جاتی ہے. 13 سال آپ کے جو ہیں وہ مکہ کے ہیں، 10 سال آپ کے مدینہ میں ہیں. اس ٹائم پیریڈ میں جو ہے یعنی 23 سال آپ کی جو بعثت کی، آپ کی جو نبوت رسالت ظاہریہ کے وقت کے جس میں آپ نے باقاعدہ اعلان کر کے اپنی رسالت کو کیا، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اس میں جس وقت آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے ہمارے پاس اپراکسیمیٹلی صرف ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب مسلمان اس وقت جو ہے وہ موجود تھے. یہ 2.5 لاکھ کا فگر ہم نے کہاں سے نکالا؟ آپ پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حجۃ الوداع جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد حج اپنی زندگی میں اور بالکل اپنی زندگی کے آخری سال میں انجام دیا، حجۃ الوداع، اس میں جو لوگوں نے تاریخ نے میکسیمم تعداد نوٹ کیے وہ تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں. اچھا، اب یہ 1.25 لاکھ میں ہم نے 2.5 لاکھ کیوں اس کو پھر اخذ کیا؟ اس عنوان سے اخذ کیا کہ دس از ویری کلیئر، یہ ہمیں بہت واضح طور پر چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اس زمانے میں لازمات ہے اتنا سسٹم نہیں تھا، اتنی چیزیں لوگوں کو ہر جگہ پیغام پہنچا دینا، لیکن پیغمبر چونکہ مسلسل لوگوں کو انٹیمیشن دے رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے، اشارے بھی کر رہے تھے، اپنی شہادت کی اطلاع بھی دے رہے تھے، اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ میرا آخری حج ہوگا، تو پیغمبر نے نوعاً ایک انتظام کیا ہے باقاعدہ آخری حج کے لیے. اور اس انتظام کے بعد ہم اپروکسیمیٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے شدید انتظام کے اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ کی جو ہے وہ ایک ٹوٹل 100% جو ہے پاپولیشن جو ہے وہ حج کے لیے چلی جائے. مثلا جیسے آج کے دور میں بھی اگر آپ سمجھ لیں کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے، کبھی بھی اٹ از ناٹ پاسبل، کیونکہ آپ کا پورے کا پورا سسٹم بلاک ہو جاتا ہے، پوری کی پوری آبادیاتی نظام. اور اس زمانے میں لازمات ہے حج واز ناٹ ایزی، یعنی آپ اگر گھوڑا یا اونٹ یا اس طرح کی کوئی سواری بھی رکھتے ہیں تب بھی آپ کو ٹو پرفارم حج جو ہے وہ کم از کم 1 سے 2 ہفتوں کا ٹائم آپ کو ریکوائرڈ ہے. اب 2 ہفتوں کے ٹائم میں آپ جو ہے وہ پورا مدینہ 2 ہفتے کے لیے خالی کریں، اطراف کو خالی کریں اور مکہ میں آئیں،
تو اٹس ناٹ پاسبل، ٹھیک ہے نا، کہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد، تو مکہ کے لوگوں کو آپ انکلوڈ کر لیں ایز اے ہول، اور اس کے آس پاس کے اطراف کو آپ ایز اے ہول کر لیں، اور باقی اطراف سے جب کریں گے تو ایک تقریباً 50% آف پاپولیشن آف مسلمس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جو انوالو تھے. یعنی اس کا مطلب 2.5 لاکھ. اب 2.5 لاکھ کی جو فگر ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور آ کر یہ دیکھیں کہ فرام دا ویری بگننگ آف دا بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کی شہادت تک یہ جو 2.5 لاکھ کی فگر بنی ہے، اس 2.5 لاکھ کا 1% کتنا ہوتا ہے؟ 1%، 2.5 لاکھ کا 1% ہوتا ہے 2,500، 2,500 افراد. تو اب تلاش کریں کہ مسلمانوں میں یہ 1% جو ہے یہ کب کمپلیٹ ہوا ہوگا. مثلا آیا مکہ میں جب پیغمبر نے اپنی تبلیغات کا آغاز کیا تو میں پیغمبر کے اطراف میں جو ہے وہ 2,500 لوگ جمع ہو گئے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت تک کا جو زمانہ ہے، ہجرت میں بھی مکہ سے لوگ جو چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں ان کی تعداد دیٹ واز ناٹ مور دین 300 اور 400 سم تھنگ. اچھا مزیدار بات یہ کہ یہ جو مکہ سے ہجرت کرنے والے ہیں یہ تقریباً سابقون ہیں نا، مطلب پہلے فیز میں اسلام قبول کرنے والے ہیں. کیا ان سب کے نام آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے 300 یا 400 سارے افراد؟ نہ. حتیٰ ایون پہلی ہجرت کر کے جانے والے حبشہ کے جو 20-25 کے قریب لوگ تھے، بعض نے 10 افراد لکھے، بعض نے 15 لکھے، لیکن میں کہتا ہوں آپ 20-25 بھی کر لیں، چلیں 15 کر لیں. کیا آپ کے پاس تاریخ میں ان 15 کے 15 افراد کا نام موجود ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ یاد رکھیے گا کہ تاریخ جو ہے وہ صرف 2 طرح کے لوگوں کو ثبت کرتی ہے، ایک بہت اچھوں کو اور ایک بہت بروں کو، کیونکہ ان دونوں کا امپیکٹ ہوتا ہے تاریخ کے اوپر. اس کے بعد درمیان کی جو میجورٹی ہے، سائلنٹ میجورٹی، کہ جس کا تاریخ کے اوپر کوئی امپریشن نہیں ہوتا، ان کو تاریخ بالکل محو کر دیتی ہے، ان کا کوئی نہ ذکر ہوتا ہے نہ کوئی فکر ہوتا ہے. لہذا آپ تاریخ میں آپ دیکھ لیں جن لوگوں کے تاریخ کے اوپر امپریشنز ہیں، چاہے ادھر گڈ اور بیڈ، ان کا نام تاریخ میں موجود ہے، اس کے بعد موجود نہیں ہے. خوب، بس ہمارے پاس ایون ان 15 لوگوں کے ڈیٹیل نام موجود نہیں ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ ان مہاجرین کے پورے نام موجود نہیں ہیں کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. مدینہ میں پہلے مثلا آپ کی جو ہے بیعت اولیٰ ہوئی ہے، پھر ثانیہ ہوئی ہے. ثانیہ میں 70 افراد ہیں، ان 70 کے افراد آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ تاریخ تمام افراد کو کوٹ نہیں کرتے. مدینہ آنے کے بعد کیا آپ مدینہ آتے ہی 2,500 ہو گئے؟ نہیں. دوسری ہجری میں آپ کی جو ہے وہ بدر ہوتی ہے، اور بدر کی جنگ میں آپ کے پاس سپاہی 313 ہیں. اچھا، سپاہی میں لازمات ہے نوجوانوں سے لے کر آپ کے پاس جو ہے وہ سن و سال کے اعتبار سے بڑے جو لوگ ہیں وہ سب شامل ہیں، بعض خواتین بھی اس میں کے اندر شامل ہیں. یہ جو 313 ہے فگر، یہ موجودہ مسلمانوں کی اگر آپ بہت ہی یعنی کہیں کہ آپ نے اپنی تقریباً میکسیمم فورس جو ہے نا لے کر چلے گئے ہوں گے، جو کہ پاسبل ہو سکتی ہے، تو دس ول بی دا 1/3 آف دا پاپولیشن. سو آپ دوسری ہجری میں جا کر 1,000 کے نزدیک ہوئے ہیں. آپ کی فگر جو 2,500 کے نزدیک کہیں پر ملتی ہے وہ تقریباً چوتھی ہجری ہے، کہ جب آپ جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں مدینہ کی طرف، اور چوتھی یا 5ویں ہجری جس میں آپ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کر رہے ہیں. صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں 1,200 افراد کا ذکر ملتا ہے. اب لازمات ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو آپ کی صلح حدیبیہ ہو رہی ہے یہ جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ آپ عمرے کے ارادے سے جا رہے تھے. تو جتنے بھی لوگ مدینہ میں اب مسلمان ہو چکے ہیں، مدینہ کے اطراف میں مسلمان ہو چکے ہیں، which are who are in connect with پیغمبر، بس آپ تقریباً یعنی اپنی ایک اگین 50% پاپولیشن کو لے کر اور ایک بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ حج کی عمرے کی اور اس کے لیے نکلے ہیں. لیکن حدیبیہ کے مقام پر جا کر وہ پورا ایونٹ، اب دیکھیں میں تاریخ میں ڈیپ نہیں جا رہا، میں صرف ایونٹس کا اجمالی ایک ذکر کر رہا ہوں، کہ ادھر جا کر آپ کے پاس جو ہے وہ بیعت جو ہے وہ 1,200 لوگوں کی ہے. پھر آپ اس کو جو ہے وہ ڈبل کر لیں تو 2,400 2,500. تو آپ غور کیجئے گا 5ویں ہجری کے آس پاس جا کر جو ہے وہ آپ 1% ہوئے ہیں. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ 99% آف دا مسلمز ان دا ٹائم آف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو صحابہ کہا جا رہا ہے، جن کو آگے چل کے ستارے کہا جا رہا ہے، جن کے لیے اور بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، they were only of 5 or to 6 years مسلمز. اب آپ سوچیں 5 سال میں ہوئے ہوئے مسلمان کو is there a possibility کہ عرب کے وہ جاہل بدو افراد جو ہیں وہ مسلمان ہونے کے بعد 5 سال میں سارے کے سارے جو ہیں وہ بیسٹ قسم کے مسلمان بن جائیں؟
میں پیچھے بھی ایک دن دہرا چکا ہوں کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر قرآن، آیات، روایات، اسلام کے احکام، ہر چیز سے واقف ہونے کے باوجود بھی ہم آج اپنے لیے جو ہے وہ یہ بات کہنا کہ ہم نے دین کو پوری طرح سے سمجھا ہو، قرآن کے ساتھ پوری، یعنی کیا واقعاً کوئی ایسا معجزہ ہوا ہے؟ میرے پاس تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ بہت سارے حتیٰ کبار صحابہ جو ہیں وہ ملتے ایسے ہیں کہ جن کو قرآن جو ہے وہ حتیٰ یاد بھی نہیں ہوا تھا، اور باقاعدہ اصحاب صفہ میں جن لوگوں کو رکھا گیا تھا دیر واز ایک بڑی ہیوج اماؤنٹ آف ایسے افراد تھے جو کہ ایون پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یعنی سوچیں اس پر کہ کیا عرب، جب ہم عرب کی فصاحت و بلاغت کی بات کرتے ہیں تو کیا عرب کا ہر آدمی جو تھا وہ اتنا فصیح و بلیغ تھا کہ اس کو قرآن یاد نہیں؟ ہمارے پاس تاریخ موجود ہے، بہت سارے جاہل افراد تھے، اصحاب صفہ کو رکھا ہی اسی لیے گیا تھا۔ قرآن کی تعلیم دینا، قرآن پڑھانا، یہ سارا سسٹم پیغمبر کیوں کروایا ہے؟ اگر لوگ یہ ساری چیزیں جانتے تھے، اگر عربیوں کو جو ہے وہ قرآن بڑے آسانی سے سمجھ میں آ رہا تھا تو پھر سب کی ضرورت کیا تھی؟ لہٰذا یاد رکھیے گا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے انتظامات یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ لوگ، ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اب مجھے وہ معجزہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جو 5 اچھا یہ تو 5 ہو گیا، 99% ہو گیا، دوبارہ آگے بڑھیں اور 10% پہ آ کے بات کریں کہ 10% آپ کب ہوئے؟ 10% کیا ہوگی؟ 25، 2.5 لاکھ کی 25,000۔ 25,000 کب ہوئے آپ مسلمانوں کی تعداد؟ آپ جب آپ غور کرنے نکلے، کیا فتح مکہ پر، کیا خیبر پہ؟ تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان ایونٹس پہ، اب یہ جو فتح خیبر ہے 7ویں 8ویں ہجری ہے، مکہ 7ویں 8ویں ہجری ہے، 10 میں پیغمبر کی شہادت واقع ہو رہی ہے، بس 90% آف دا مسلمز، اور ایون مور دین 90% آف دا مسلمز، دے ور اونلی 2 years مسلمز۔ اب ان 2 year مسلمز کے اندر وہ یہودی بھی شامل ہے کہ جس نے فرام دا ویری بگننگ، جو لوگ جانتے تھے کہ اب پیغمبر آ چکے ہیں، جو انہوں نے شروع سے مخالفت کی ہے، سے لے کر اب تک یہ موجود ہیں، اور انہوں نے آخری ٹائم تک کوشش کی کہ یہ اسلام نہ لائیں۔ خیبر کا جو پورا پروگرام تھا وہ یہی تھا، بنو قنیقہ کا پورا پروگرام یہی تھا، بنو نذیر کا پورا پروگرام یہی تھا، اور یہ وہ قبیلے ہیں جو کہ پورے کے پورے ایریاز ایک ساتھ مسلمان ہوئے ہیں۔ یعنی آپ کی جو آخری ایریا ہے اس کے اندر اسلام قبول کرنے والوں میں سے اکثر کی تعداد جو تھی وہ حضرت علی کی تلوار کی وجہ سے مسلمان ہوئی ہے۔ لہذا یہ کوئی بڑی اچھی قرآن نے ان کے بارے میں جو ہے وہ بات نہیں کی ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ دین کے اندر جو ہے وہ فوج کے فوج، یہ جو فوج کی تعبیر ہے یہ کوئی بہت تعریفی تعبیر نہیں ہے۔ لہٰذا اب دیکھیے منافقت کا جریان یہاں پہ، ابو سفیان جیسا آدمی جس نے اپنی پوری زندگی اور پورا زور لگا دیا اسلام کو ختم کرنے پہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بعد میں نہ، آپ خود روایت کر رہے ہیں کہ پہاڑ پر کھڑا ہوا ہے اور پھر لشکر کو دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہے جناب عباس سے کہ تمہارے بھتیجے نے تو بڑی بادشاہت بنا لی ہے۔ اس وقت بھی جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ بادشاہت کا کانسیپٹ ہے، نبوت کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ تلوار سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی وہ جو عرب کی مشہور زانیہ ہیں ہندہ، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ صحابیہ بن گئی ہے، جبکہ اس کا اسلام کہیں ثابت نہیں ہے۔ پیغمبر نے اس کو کہا تھا تیری توبہ صرف اتنی ہے کہ تو زنا کرنا چھوڑ دے، پہلے آپ ثابت کریں کہ اس نے زنا کرنا چھوڑا ہو۔ لہٰذا عزیزان من، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں بہت زیادہ یقیناً تفصیلات میں نہیں جا سکتا، اب آئیں جریان کو دوبارہ پلٹائیں۔ اب اس کا معنی کیا ہوا ہے کہ یہودی کسی چیز کے انتظار میں ہیں اور انہوں نے آخری ٹائم تک کوشش کی، لیکن آخری ٹائم پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات علیہ السلام کی وجہ سے، ان کی تلوار کی وجہ سے مجبور ہوئے ہیں۔ یہ سارے جتنے بھی غزوات ہیں آپ ان کو جا کر دیکھیے، یہ سارے کے سارے مولا کائنات ہیں، خیبر سے لے کر آگے جتنے بھی آپ نام پڑھیں گے ان سب کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مولا کائنات کی تلوار نے ان کو جو ہے وہ شکست دی ہے، اور اب ان کے اندر باقاعدہ ایک بغض ہے حضرت امیر المومنین سے۔ کیسے آپ فراموش کر سکتے ہیں یہ ساری بات؟ اچھا، اب وہ جو جریان ہے، یعنی ایک طرف آپ کے پاس بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں اسلام میں، ایک طرف اسلام کے باقاعدہ مشہور جتنے آپ اٹھائیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اوائل اسلام کے یعنی بلکہ پورے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بدترین عاص بن وائل، ابو سفیان، عتبہ، مغیرہ، جتنے بدترین نام ہیں، جتنے بدترین نام ہیں، یہی بات میں جو ہے وہ بہترین صحابہ کے نام سے انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اب اگر آپ اسلام کے ریشہ، اب دیکھیے اسلام کے درمیان میں آپ منافقت کا جریان تلاش کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ جو چیز ہے، میں نے وہاں پر بات ختم کی تھی، تو بیسٹ طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ آ کر یہ دیکھیں کہ ہارڈسٹ ٹائم میں کون پیغمبر کے ساتھ ہے، کون پیغمبر کے ساتھ ہے، بہت ایزیسٹ وے۔ لہٰذا اب مکہ کے اندر
کچھ منافقین کو ساتھ کیا گیا ہے، اندر کی رپورٹیں لی جا رہی ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے. جیسے ہی شعب ابو طالب یعنی یہ جو عرب کے قبائل جمع ہو رہے ہیں اور بائیکاٹ کر رہے ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو کہ اس کے پیچھے بھی جو دماغ ہے وہ یہودی دماغ ہے. وہ ہے جو ان کو یہ آئیڈیاز دے رہا ہے، اور ان کے آئیڈیاز کو عملی کرنے کی، اور اتنا سخت قسم کا. اب دیکھیے مکہ کے، مدینہ کے اطراف کے جتنے بھی مین کاروبار ہیں اس پر یہودی قابض ہو چکے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آئے تو اس نیت سے تھے کہ ہم آخری نبی کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے، لیکن یہ آنے کے بعد یہ پھر اپنے انہی کام دھندوں میں لگ گئے، تجارتوں میں لگ گئے. انہوں نے سود کا کاروبار شروع کر دیا، تجارتیں شروع کر دیں، اور اس کے اندر گم ہو گئے یہ. اور پھر بعد میں ان کو جب یہ خوف ہوا کہ یہ نبی تو ہمارے درمیان میں سے نہیں آئی، یہ تو ہماری ساری بساط پلٹ دے گا، یہ اس کے مخالف ہو گئے صرف اس بات پر کہ یہ ہمارے درمیان سے نہیں آئی. یعنی یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اسپیشلی ایک طرف سے وہ شیطان پرست فرقہ ہے جو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف وہ متعصب یہودی ہے کہ جو یہ چاہتا تھا کہ پیغمبر ہمارے درمیان میں سے اب نہیں آیا ہے تو کیا ہوگا، آپ کی پوری بساط پلٹ جائے گی، آپ کا پورا تجارتی نظام، آپ کا پورا سارا کا سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا. لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے دشمن. لیکن یہ کبھی بھی دیکھیں، انہوں نے پورے اسلام کو اگر آپ تاریخ کو اٹھائیں گے، آپ کو یہودی تلوار لے کر جنگ کرتا ہوا کہیں نہیں دکھائی دے گا. اور یہ آج تک ایسے ہی ہیں، انہوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی ہے. یہ جو اسرائیل کے نام سے انہوں نے اپنی ایک دنیا کی طاقتور لشکر، اور حزب اللہ نے 33 دن میں ان کی ناک زمین پر رگڑ کر بتا دیا کہ ان کی اوقات کیا ہے. ابھی بھی یہ ایسے ہی ہیں، ڈرپوک ہیں، یہ دوسروں کو لڑوانے والے ہیں. بابا یہ جنگ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کی اوقات نہیں ہے. اس لیے امام خمینی جو اتنی قوت قلب کے ساتھ کہتے تھے کہ امریکہ ہیچ غلطی نمی توانت کر، اس لیے کہتے تھے یہ ڈرپوک لوگ ہیں. یہ دنیا کی زندگی سے محبت کرنے والے ہیں. مجھ سے کسی نے ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ ایٹامک جو پاور ہے، یہ اگر کہیں ایٹامک جنگ نہ ہو جائے. میں نے کہا بھائی ایٹامک جنگ کبھی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جن لوگوں نے ایٹامک بم بنا کے رکھے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. اینڈ دے نو اٹ ویری ویل کہ اگر دنیا میں کسی بھی وقت جو ہے وہ ایٹامک جنگ ہوئی تو وہ خود نہیں بچیں گے. یہ دنیا، اسی لیے قرآن جو اتنے واضح طور پر للکار کے کہتا ہے نا ان لوگوں کو کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے صاحبان، اے یہودیوں، جمعے کے سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ اے نبی ان سے کہو، اے یہودیوں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ اگر تمہیں یہ ہے نا ان کا آئیڈیا کہ ہم تو چوزن ون ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ جنت بنی ہے، ہمارے لیے دنیا بنی ہے، یہ باقی سارے انسان جتنے بھی ہیں یہ گدھے اور گھوڑوں کی مانند ہیں، ہمارے لیے کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کی کریشن جو ہے وہ ہماری خدمت کے لیے ہے، لہذا وہ ہمارے یعنی جو کام کرنے والے حیوانات ہیں وہ دیگر یعنی غیر یہودی کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے وہ. لیکن آپ دیکھیں پورے تاریخ میں یہ کہیں پہ آپ کو پراپر جنگ نہیں لڑتے ہوئے کہ اگر تاریخ میں ان کی کوئی جنگ مشہور بھی ہے کہ یہ فلاں جنگ جیت گئے تھے یا انہوں نے فلاں کو ہرا دیا تھا، وہ سب ڈرامے بازی تھی. وہ جو سامنے تھے ان سب کو یہ خرید چکے تھے. لہذا عزیزان من، یہ جو یہودی ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم واقعاً اپنے آپ کو سمجھتے ہو تم اولیاء الہی ہو، اللہ کے دوستوں میں سے ہو، بہت اسپیشل ون ہو، تو پھر تو تمہیں چاہیے کہ تم فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو ان کو تم صادق ہو. پھر اللہ تعالیٰ بڑا زبردست لفظ استعمال کرتا ہے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اے نبی کبھی بھی اصلاً جو تاکید استعمال کی ہے یتمنونہ میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ناٹ پاسبل، کبھی بھی، یہ کبھی بھی نیور ایور، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ابدا، نیور ایور، کبھی بھی نہیں. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، یہ جو اپنے ہاتھ سے آگے بھیج چکے ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا ہے. سو دے لو دی ارتھلی لائف، یہ اس دنیا سے دوست رکھتے ہیں، جس میں مرنا نہیں چاہتے، یہ اس میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. لہٰذا آپ کو کہیں جنگ کرتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے. اب جنگ نہیں کرنی تو پھر کون افراد ہیں؟ یہ منافق. لہٰذا شعب ابو طالب از دا بیسٹ پلیس ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جو بھی شعب ابو طالب میں پیغمبر کے ساتھ ہے مومن مسلمان ہے، اور جو بھی شعب ابو طالب کے اندر آپ کو، اچھا شعب ابو طالب لازمات ہے، 1-2 دن کا بیک آؤٹ نہیں ہے، 1-2 ہفتوں کا بیک آؤٹ نہیں ہے، 1-2 مہینوں کا نہیں ہے، بلکہ تقریباً 3 سے 4 سال کا عرصہ ہے. اچھا اب یہ لاک ڈاؤن کی جو صورتحال چل رہی ہے، اس میں آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا تھوڑا بہت کہ اگر لاک ڈاؤن ہو جائے، بائیک آؤٹ ہو جائے تو زندگی کتنی سخت ہو جاتی ہے. اب اگر اس سختی کو اب پیک پر لے جائے، یعنی پورے اس ایریا میں کوئی بندہ جو ہے وہ ان سے خریدنے کے لیے اور بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی کوئی اگر ان کے ساتھ معاملہ کر دیتا ہے تو پورا عرب مل کے، اب دیکھیں کتنی پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے کام. یہ عربوں کے اندر اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اتنی پلاننگ کر سکیں. ڈیفینیٹلی یہ جو اکنامک پلان اترا ہے بائیکاٹ کا، اس کے پیچھے یہودی دماغ تھا،
اور اس نے اتنا محکم طریقے سے پورے ایریا میں، یعنی بنو ہاشم کو اپنے افراد کے لیے بعض اوقات کھانے کی ابتدائی چیزیں خریدنے کے لیے جو ہے وہ بڑی بڑی دور جا کے کچھ قافلوں کو جو ہے نا وہ درک کرنا پڑتا تھا، وہاں سے وہ لے کر آتے تھے چھپ کے اور اس طرح سے کر کے کہ کسی کو پتہ نہ لگے. اور دیٹ واز دا ہارڈ، میرے حساب سے یعنی نبوت نے جو ٹائم میں ہارڈسٹ ٹائم گزارا ہے وہ شعب ابو طالب تھا. اور اسلام اگر اس یعنی یہ وہ سوئی کا ناکہ ہے کہ جس میں سے گزرنا تھا، اور اسلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ ہیں صحابہ کبار، یہ ہیں وہ ستارے جن کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اب میں نہیں کہتا ہمارے پاس کچھ نہیں، نو نتھنگ، ہم کچھ نہیں کہتے. جاؤ تاریخ اٹھاؤ اور دیکھو کون ان دنوں میں جو ہے شعب ابو طالب کے 3-4 سال ہے کون باہر بیٹھ کر عیاشیاں کرتا رہا ہے اور کون رہا. اس کا مطلب منافق معلوم تھے، پتہ تھا کہ کون ہے. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ان کو تباہ کر دیں گے، لیکن اللہ نے مکر ہوا مکر اللہ، آپ کو پورا واقعہ موجود ہے. اب یہی سارا جریان دوبارہ مدینہ آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا واضح تھا مسلمانوں کے لیے بھی. لیکن لازمات توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس کو ابھی انشاءاللہ آگے گفتگو آنے والی ہے، میں اس کو پھر یہاں سے مرتبط کروں گا کہ کیوں ان کو منافق کہا جا رہا ہے، ان کے لیے کیوں سختی کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ ساری اب جب آپ یہ سمجھیں گے، اب یہ سن لیں گے، آپ کو آیات انشاءاللہ بہت کلیئر ہونے لگی کہ کل جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہی ساری ڈسکشن آپ کو یہیں پر کام آئے گی انہی آیات کی تفصیل میں. اب انہوں نے کیا کیا، علامات توبہ کر کے پھر پیغمبر کے ساتھ ہیں، پھر وہ ہیں 1-2 پوائنٹس پہ ساتھ ہیں، 1-2 کام کر دیے. ہجرت ہو رہی تو ہجرت کر کے آ گئے. اب ہجرت کے جریان میں بھی کچھ واقعات ہیں لیکن میں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکتا. مدینہ آنے کے بعد، اب مدینہ میں آنے کے بعد جو ٹفسٹ ٹائمز ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں جنگیں. اٹس ویری ایزی ناؤ اگین. آپ نے اگر اچھے اور برے مسلمانوں کے درمیان میں یا منافقوں کو پہچاننا ہے، جنگوں کو جا کے مطالعہ کر لیں. چیلنج کر رہا ہوں کہ جو آپ کو فرنٹ لائن پہ نہیں مل رہا وہ منافق ہے، جو جنگوں سے بھاگتا ہوا مل رہا ہے وہ منافق ہے. آسان ہے، اٹس ایزی. وہ مسلمان بھی تو ہیں آخر، ان کے کیوں آپ ان دونوں کے درمیان میں فرق نہیں کرتے کہ جو وہاں پہ اپنی جان دے رہا ہے، جو پیغمبر کو چھوڑ کر بھاگ نہیں رہا، پیغمبر بلا رہے ہیں سن نہیں رہے، اور اس کو پھر فضیلت کے باب میں لکھ رہے ہیں. یعنی کبھی کبھار تو واقعاً حیرت ہوتی ہے. یعنی سمن بکمن عمی فہم لا یفقہون یا لا یرجون، اس واقعاً سمجھ میں نہیں آتا. وہ جو بھاگ رہا ہے ڈر کے، آپ کہتے ہو کہ یہ اس کی فضیلت ہے کیونکہ فلاں نے فضیلت کے باب میں لکھ دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تلاش کریں تاریخ کو. اب یہ سارے جریانات، یہ لوگ ہیں موجود اور یہ سب کر رہے ہیں، موجود ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے. اسی لیے اب دیکھیے کہ پیغمبر کے ساتھ جو بہترین افراد ہیں وہ جنگوں میں کام آ رہے ہیں. شعب ابو طالب کی وجہ سے کئی افراد، جن میں جناب خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابو طالب علیہ السلام اور کئی افراد ہیں جن کا انتقال ہوا ہے. جناب یاسر، جناب سمیہ جیسے افراد کو باقاعدہ مکہ میں شہید کر دیا گیا. اس طرح کے بہت سارے یہ قیمتی ترین افراد ہیں کہ جو شہید ہو رہے ہیں. اسی طرح سے جنگوں میں، بدر سے خندق میں، مختلف مقامات پر شہید ہو رہے ہیں افراد. بس آپ کا جو بیسٹ اور کریم ہے وہ اسلام کے کام آ رہا ہے. ایٹ دا ٹائم آف دا میٹرڈم آف پیغمبر، اب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے جتنے بیسٹ افراد ہیں وہ سارے جنگوں میں کام آ چکے ہیں. کتنے بچے ہوں گے؟ گنتی کے 4. وہی دیکھیں، سمجھیں اس بات کو. حمزہ شہید ہو گئے اور پتہ نہیں کتنے، جناب جعفر شہید ہو گئے. کتنے بہترین افراد ہیں کہ جو شہید ہو گئے ہیں. شہداء کی آپ لسٹ اٹھائیں. لازمت ہے یہ دین کے لیے قربانی دینے والے افراد ہیں. یہ دین کے لیے مقام، اپنا سب کچھ لٹانے والے افراد ہیں. لہٰذا یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے قربانیاں دی. اب یہ بہتر درمیان میں کیا ہے؟ ایک سائلنٹ میجورٹی بھی ہے. یہ جو سائلنٹ میجورٹی ہے یہ اپنا رول اگر کبھی پلے کر دے تو پورا دھارا جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے. امیر المومنین کی مشکل کیا ہے؟ امیر المومنین کی مشکل یہ ہے کہ جیسے ہی پیغمبر کی شہادت کا سلسلہ جریان شروع ہوتا ہے، اب وہ لازمات، چونکہ اب آپ نے نہیں چاہا ہے، میں وہ سارے نہیں مراتب بیان کر سکتا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہماری امت کے سامریوں نے پوری جو ہے نا اس سلسلے کو تبدیل کیا اور ایک پورا ایک جریان جو ہے نا اس کو الگ سے جو ہے وہ شروع کیا گیا. پوری امت کو جو ہے وہ اس کے دھارے، جس طرح سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی ہاؤ از اٹ پاسبل، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ جا کے دیکھو کیسے سامری نے ودن 10 days پوری ملت کو جو ہے وہ گوسالہ پرستی پر لگا دیا، وائل حضرت ہارون ان کے درمیان میں موجود تھے اور ڈیفینٹ سند کے ساتھ کہ ان کو خلیفتی اور وصیت اپنے کہہ کر گئے ہیں حضرت موسیٰ جاتے جاتے، وَخْلُفْنِی فِی قَوْمِی، تم میرے بعد خلیفہ بن کے میرے قوم میں رہو.
وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، یہ ساری باتیں کر کے حضرت موسیٰ گئے. اب لازمات ونس اگین میں آپ سے کہوں گا کہ میں ان جریانات کو اب یہاں پہ تفصیل میں بیان نہیں کروں گا. لہٰذا حضرت کے بعد اب کون بچا ہے؟ جتنے بہترین افراد تھے سب شہید ہو چکے ہیں. ایک سائلنٹ میجورٹی ہے کہ جو اپنا رول پلے اگر کرتی ہے تو کرتی ہے، یعنی سائلنٹ میجورٹی کس کی؟ ابتدائی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ورنہ 99% تو مسلمان وہ ہیں جو کہ آخر میں ہوئے ہیں. ان کو تو ابھی نہ قرآن پتہ ہے، نہ اسلام کے مسائل پتہ ہے، نہ نبوت سمجھ میں آئی. آپ کیا سمجھتے ہیں توحید ایسی چیز ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی آپ کے لیے حل ہو جائے گی؟ پھر میرے اور آپ کے لیے کیوں نہیں ہو رہی؟ پھر ہم کیوں اتنے بہترین مسلمان نہیں بن رہے؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا جو اثر تھا یہ صرف پیغمبر کے دور میں تھا. بغیر قرآن کو پڑھے، بغیر چیزوں کو سمجھے جو ہے وہ بہت اچھے لوگ ہیں خدا کے لیے. لہٰذا عزیزان من، اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور آج کا وقت بھی تمام ہو رہا ہے. پیغمبر کے بعد حضرت علی کو جو چیز مل رہی ہے وہ کیا ہے؟ غور کیجئے گا. ایک بہت بڑی تعداد منافقوں کی، ایک بہت چھوٹی سی تعداد اس سائلنٹ میجورٹی کی. میجورٹی کا لفظ اس کے اعتبار سے استعمال کر رہا ہوں کہ جو شروع سے مسلمان تو ہیں، جنہوں نے ٹائم گزارا تو ہے، بٹ بے بصیرت ہیں. طلحہ ہے، زبیر ہیں، اس طرح کے اور افراد ہیں کہ جن کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس طرح کے بہت سارے افراد موجود ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہ بابصیر مسلمان. اب آپ جا کر دیکھیں، اور زبردست بات آپ کو بتاؤں کہ تاریخ اسلام میں ان افراد کے بارے میں پیغمبر کی بہتر، آپ جائیے کسی بھی، میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی بھی مسئلہ، حضرت ابو ذر کو اٹھا لیں، حضرت عمار کو اٹھا لیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اٹھا لیں، حضرت سلمان فارسی کو اٹھا لیں، ان تمام کے بارے میں پیغمبر کی صحیح سند تمام مسالک میں احادیث موجود ہیں. یہی وہ لوگ تھے جو حضرت کے ساتھ بھی تھے. وہاں سے جو سلسلہ ہوا اللہ ذات ہے. میں ثقیفہ کا جریان اب بالکل ڈسکس نہیں کروں گا، صرف اتنا بتا دوں کہ اس کے پیچھے جو پلاننگ ہوئی ہے اس میں بھی یہودی دماغ شامل تھا. اور یہ یہودی پلاننگ تھی پوری کہ جس نے مدینہ کی کیفیت ایسی بنا دی تھی کہ پیغمبر نے غدیر میں حضرت علی کو سب لوگوں کے سامنے دکھانے کے بعد، لامت اب پیغمبر نے اللہ کے حکم کے مطابق بنا دیا تھا، واللہ یعصمک من الناس. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ پیغمبر کے گرد منافقوں کا ٹولہ اتنا قوی ہو چکا ہے. جائیے اٹھا کر دیکھیے تاریخ اسلام کو کہ 5 یا 6 اٹیمپٹس کی گئی ہیں باقاعدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کرنے کی. اور ایک اٹیمپٹ کے جو ہے وہ شاہد جو ہیں وہ جناب عمار بھی ہیں. جائیں تاریخ سے پوچھیں کون لوگ ہیں کہ جو جناب عمار سے آ کے پوچھتے تھے کہ میرا نام تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو پیغمبر کو شہید کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تاریخ اسلام ہے عزیزان من. آپ اگر سرسری طور پہ گزر جائیں گے آپ کو کبھی بھی نہیں پتہ لگے گا کہ کیا ہوا ہے، اور نئی چیزیں یہ سمجھ میں آتی ہیں ڈیٹیل میں. اب وہ پیغمبر کے پیچھے یہ چیز چھوڑ کر گئے پیغمبر. لہذا پیغمبر جو حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر 40 افراد، اس لیے کہ پیغمبر جانتے ہیں کہ 40 مومن جو ہے وہ حضرت کو نہیں ملیں گے. اگر کا لفظ جو یہ سب سمجھا رہے نہیں ملا اور نہیں ملے، اس لیے اب حضرت کو کیا کرنا ہے کہ وہ یہودی جو دماغ ہے وہ پرووک کر رہا ہے حضرت علی کو تلوار نکالنے پر. لہذا وہ اپنے اینڈ تک جا رہا ہے، حضرت کے گھر کو آگ لگا رہا ہے، جناب سیدہ کی توہین کر رہا ہے، حضرت محسن کو شہید کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ آج اب جو آبادی کھڑی ہوئی ہے، میں نے بتایا نا 99% کون ہے جو 5 سالہ مسلمان ہیں. ان میں سے بھی اکثریت کون ہے جو علی کی تلوار سے مسلمان ہوئی ہے. یہ شوق سے مسلمان نہیں ہوئی، یہ پیغمبر کو مسلمان کے معجزات کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، یہ پیغمبر کی علمیت کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے، یہ تلوار سے مسلمان ہونے والے افراد ہیں. اب یہ جو افراد ہیں ان کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ان کے دلوں میں بغض ہے حضرت علی امیر المومنین سے. لہذا اب آپ سوچئے کہ ایسی کنڈیشن میں اگر حضرت تلوار نکالتے ہیں تو اسلام کہاں جاتا ہے. لہذا جب یہودیوں کو سمجھ میں آ رہا تھا حضرت کو سمجھ میں آ رہا تھا. لہذا اس کے بعد یہ جریان، اب وہ جریان اسلام کو نقصان پہنچانے، لیکن لازمات ہے کہ ایک کنڈیشن ایسی بن چکی ہے کہ آپ منافق جہاں کا کے پھنسا ہے وہ پھنسا یہ کہ اگر یہ اس وقت بالکل آؤٹ آف دا وے جا کر کوئی بات کرتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے. لہذا یہ اپنے ہی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ کنڈیشن ایسی بنا چکے ہیں کہ یہ اگر اپنے کفر کا اعلان کرتے ہیں تو وہ جو سائلنٹ میجورٹی ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جائے گی اور پورا کا پورا جو جریان ہے وہ ان کے خلاف ہو جائے گا. ان کی مجبوری ہے، ان کو اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے آپ کو ظاہر مسلمان شو کرنا تھا، لہذا یہ اپنے آپ کو کرتے رہے. اب اس ساری کنڈیشن کے اندر ائمہ کا رول ہے کہ جنہوں نے ان منافقوں کے ہاتھ میں سے اسلام کو نکالا ہے، اور اسی میں پھر امام حسین علیہ السلام غور کیجئے کہ کتنا کام کیا گیا اس کے اوپر، اور پھر آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت کے زمانے میں امیر المومنین کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کربلا نے اسلام کی بقا میں جو ہے وہ کیا رول پلے کیا ہے. بس ایک آخری بات کہہ کر آج کی گفتگو کو تمام کروں. آج کے دور میں ابھی آ کر دیکھیں مختلف مکاتب میں، ہمارا مکتب بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں سب کو
دوسرے بھی مکاتب ہیں. آپ ہمارے مکاتب میں جتنے بھی ہم کبار صحابہ جن کے لیے ہماری جانب قربان ہیں ان کے نام ہم لیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں. جناب ابو ذر ہیں, جناب سلمان ہیں, جناب عمار ہیں, جناب مقداد ہیں, ان تمام افراد کے, جناب عبداللہ ابن مسعود ہیں. جائیے اور جا کر ان کے انصاب پر بحث کیجیے, اور پھر جتنے آپ کے ہیں میں چیلنج کر رہا ہوں, جائیے اور جا کر ان کے انصاب پر بحث کیجیے. دیکھیے ان میں سے کہ آپ کون ہیں یہ لوگ. ان میں سے اکثریت تو آپ کو ملے گی وہ ساری کی ساری زنا زیادہ ملے گی. میں کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں, کسی اسپیسیفک شخصیت کا نام نہیں لے رہا, لیکن جائیے کسی کے جو ہے وہ آپ ولادت پر جو ہے وہ 4 لوگ دعوے دار ہیں, کسی کے لیے 5 لوگ دعوے دار ہیں, کسی کی ماں کا جھنڈا مشہور ہے, یہ سب وہی لوگ ہیں. تو یہ اتنا بڑا آپ کو جو فرق ہے وہ نظر نہیں آتا کہ باقاعدہ یعنی 2 جریان اسپیسیفکلی جو ہیں جو چل رہے ہیں, اور پھر ان کو آپ برابر کر کے ایک ہی ترازو میں تولنے کی کوشش کریں. لہٰذا عزیزان من, ان تمام چیزوں کو تاریخ میں سمجھنے اور ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال انشاءاللہ کل سے ہم آیات کے ضمن میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, اور بھی بہت ساری مسائل اور مطالب ہیں نفاق کے حوالے سے کہ جن کو انشاءاللہ کل سے آگے کنٹینیو کریں گے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس دعا کے ساتھ آج کے سلسلے کو اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ماہ مبارک رمضان کی ان مبارک شبوں میں, یہ ساری کی ساری شبیں مبارک شبیں ہیں, ان میں پروردگار اب جب اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے ماہ مبارک رمضان, عبادتوں کی کیفیتوں کے اندر ایک خلوص کی کیفیت کی شدت پیدا ہو رہی ہے. شاید ہمارے الفاظ, شاید ہماری دعائیں اس قابل ہو رہی ہوں کہ پروردگار اپنے حضور میں ان کو قبول کر سکے. پروردگار بحق محمد و آل محمد مظلومین جہان کے منتقم حقیقی امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام دنیا میں خصوصاً فلسطین کے جو ہماری مقاومت ہو رہی ہے, کشمیر میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں سب پریشانی میں, اور دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. تمام علماء مراجع اعظام کے حفاظت فرما. تمام مومنین کو بالعموم اپنے حفظ و امان میں رکھ. اس وبا سے تمام انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اس کے پیچھے اگر سازشی ہاتھ ہے اس کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتک یا ارحم الراحمین. برائے تاجویل ظہور امام حجت علیہ السلام بلند ترین صلوات. جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ, اب بیت گئے کتنے زمانے چلے آؤ, جاگے ہوئے فتنوں کو 1100 برس کیسے گزارے میرے آقا, 1100 برس کیسے گزارے میرے آقا, غیبت میں جو گزری ہے سنانے چلے آؤ.
وہ ماتمی ہے اور وہ نمازی ہے کوئی اور، وہ ماتمی ہے اور وہ نمازی ہے کوئی اور، ان ساری فصیلوں کو، ان ساری فصیلوں کو گرانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا؟